بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ناظرین کرام، اسلامی تاریخ بے پناہ قربانیوں سے بھرپور ہے۔ وہ اسلام جو لٹا پٹا مدینہ المنورہ میں وارد ہوا، اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کامیاب ریاست جو میثاق مدینہ کی صورت میں اور مواخات مدینہ کی صورت میں ایک بھرپور نظر آئی، انہیں کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے میں ابو سفیان نے یہ مشہور کر دیا کہ شام کی طرف جو ہمارا تجارت کا بڑا قافلہ گیا ہوا ہے، جس میں تمام اہل مکہ کے کوئی نہ کوئی مال اموال موجود تھے، انہوں نے کہا کہ خطرہ ہے کہ مدینہ کی قریب سے جب ہم گزریں گے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اس پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور اگر وہ قافلہ لٹ گیا تو اہل مکہ کی تجارت کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ بھوک افلاس ننگ کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، وہ قافلہ بڑی حفاظت کے ساتھ مدینہ سے آگے بڑھ گیا، لیکن مکہ کے اندر ایک بہت بڑی تیاری ہو رہی تھی۔ ابو جہل، ابو سفیان، یہ بڑے بڑے جو چوٹی کے کافر تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے ریاست مدینہ پر حملہ کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محدود قافلہ ہے ہم نے اسے صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو جاتی ہے، وہاں 1000 کا لشکر تمام مال و اسباب اور تمام اسلحے کے ساتھ تیاری کر رہا ہے، اور ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 اصحاب، جس میں انصار بھی موجود ہیں اور مہاجر بھی موجود ہیں، جن کے پاس چند ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، جن کے پاس چند گھوڑے ہیں، چند زرے اور نیزے بھالے ہیں، جن کے پاس کوئی سامان حرب نہیں ہے، لیکن ذات پیغمبر ان کے ساتھ موجود ہے۔ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہم کفار کا مقابلہ نہیں کریں گے، بلکہ مدینہ سے باہر جا کر ہم کفار پر حملہ آور ہوں گے یا اسلام کا اور ریاست مدینہ کا ڈیفنس کریں گے۔ ناظرین کرام، 313 کا لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر تک پہنچتے ہیں۔ ایسے میں جو منافقین ہیں یا یہود تھے وہ وہاں سے وڈرا کر جاتے ہیں، اور پیغمبر اسلام 313 کو لے کر جب پہنچتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں کچھ دائرے لگا رہے ہیں، فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ دائرے کس لیے کھینچ رہے ہیں؟ فرمایا اس جگہ اتبا گرے گا، اس بار شیبہ گرے گا، یہاں ابو جہل گرے گا، بڑے بڑے چوٹی کے کافر یہاں گریں گے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ان جگہوں کو دیکھتے رہے کہ کیا ایسا ہی ہونے والا ہے، کیونکہ وہ سرداران مکہ تھے، کیا یہ ہو جائے گا؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اپنے خیمے میں تشریف لے کر سر سجدے میں رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مالک لم یزل، اگر آج یہ 313 ہار گئے تو صبح قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ دعویٰ رسول خدا ہی کر سکتے تھے، کیونکہ آقا حبیب اللہ جو تھے۔ پھر اللہ نے جب دیکھا کہ ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کر رسول اللہ کے اصحاب نبی کریم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، تو پروردگار عالم نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی حالانکہ تم تعداد میں بہت کم تھے۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے مدد کے لیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری تلوار کافر کے گردن تک نہیں پہنچتی ہے کہ ان کا سر پہلے ہی کٹ جاتا ہے۔ معصوم بچے معوذ اور معاذ کے ذریعے پروردگار عالم چوٹی کے کافر ابو جہل کا سر تن سے جدا کروا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، مین آف دی غزوہ کون تھے جنہیں کہا جائے کہ غزوے کے اندر سب سے زیادہ جنہوں نے کفار کے سر کاٹے، 70 کفار مارے گئے، جن میں سے 35 تنہا ذوالفقار حیدری کا شکار ہوئے، اور ان 35 میں سے جو دیگر تھے ان میں سے بھی متعدد وہ تھے جن کے اندر اصحاب پیغمبر کی مدد کی مولا علی شیر خدا نے آگے بڑھ کر۔ ناظرین کرام، مولا علی شیر خدا کی تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یوں اٹھی کہ آج صبح قیامت تک کے لیے بدر کی جنگ کے اندر مولا علی شیر خدا نے یوں کفار کو چن چن کے کاٹا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہیں، پروردگار عالم راضی ہیں۔ کفار بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، 70 کے قریب گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اور ایسا غلبہ بدر کے ذریعے اللہ عطا فرماتا ہے کہ صبح قیامت تک
اسلام کا دبدبہ انسانیت پر اور دشمنان اسلام پر بیٹھ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بدر کے بعد بڑھتے بڑھتے وہ کہاں 60 سن ہجری اور سر حسین کاٹا جاتا ہے۔ دمشق میں جب یزید کے دربار کے سامنے لا کر رکھا جاتا ہے تو یزید کی زبان پر پہلا جملہ یہ نکلتا ہے، ہم نے بدر و حنین کا بدلہ لے لیا ہے، اور آج اگر میرے بڑے زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ آخر بدر و حنین میں ہوا کیا تھا؟ ناظرین کرام، حضرت ابو طالب کے فرزند مولا علی شیر خدا نے رسول اللہ کے دفاع میں اور اسلام کی محافظت کے لیے بنو امیہ کے بڑے بڑے سرداروں کے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے سر کاٹے تھے۔ شاعر نے کہا تھا، ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان 313 بدری صحابہ کو کہ جن کی تمثیل اور مثال صبح قیامت تک نہیں مل سکتی، روزے کی حالت میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے ٹکرا گئے اور اسلام کو فتح یاب کر گئے۔ صبح قیامت تک مسلمانوں کے سر جھکے رہیں گے، ان کے دل عقیدت کا اظہار کرتے رہیں گے ان اصحاب بدر کو کہ جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو فتح عطا کی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بہت شکریہ۔